لِيُذْهِبَ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہاں پہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کہتا ہے میں نے ہر طرح کے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے، محمد و آل محمد سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ کیا ہے رجس؟ قرآن میں 10 آیات ہیں، چند آیات کو سن لیجئے، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کیا کیا چیزیں رجس ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کا رجس آل محمد سے دور رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں۔ جوا، شراب، اگر کبھی بھی کوئی آدمی آل محمد کی طرف ان چیزوں کی نسبت دے تو سمجھ جائیں یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، پھرا ہوا دماغ ہے، ہر طرح کے رجس کو۔ آئیے ذرا ایک آیت اور، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، زور گوئی سے، زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ دونوں چیزیں رجس ہیں۔ بت پرستی رجس ہے۔ ہمارے بھائیوں کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو سوائے ایک علی بن ابی طالب کے، وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے۔ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو سارے صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے سوائے علی کے۔ تو بات واضح ہوئی نا، اللہ کہتا ہے بت پرستی رجس ہے اور میں نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کبھی کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ آل محمد میں ہے یا نہیں ہے تو اسلام سے پہلے کی حالت دیکھ لیں، جو جو بت پرست رہا وہ آل محمد سے خارج ہے۔ کسی بھی مرد پہ، کسی خاتون پہ جب بھی اختلاف ہو یہ آل محمد میں ہے یا نہیں ہے، دیکھتے چلے جائیے، جو جو بت پرست تھا وہ آل محمد میں نہیں ہو سکتا، اور آل محمد کے پاس کبھی بھی رجس نہیں آئے گا، کبھی بھی بت پرستی نہیں آئے گا۔ شریف ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا بھیجتے ہیں، آل محمد کے الفاظ ہیں، یہ آل سے کیا مراد ہے؟ آل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی خاندان کے لیے بھی آتا ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی آتا ہے، قوم کے لیے بھی آتا ہے، کسی شخص کے معتقدین کے لیے، سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ سیاق و سباق بتاتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اس میں آل کا لفظ آپ کے خاندان کے لیے ہی ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہی چاہتے ہیں اور یہی کرتے بھی ہیں کہ بھئی آپ پہ بھی اللہ رحم کرے، آپ کے بیوی بچوں پر بھی رحم کرے، آپ کے اہل خاندان پر بھی رحم کرے۔ تو یہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آل فرعون کو وہاں سے پکڑیں یہاں ڈال دیں اور یہاں سے خاندان کو پکڑیں تو وہاں لے جائیں۔ یہ تو جب الفاظ مشترک المعنی ہوں تو ہمیشہ سیاق قرائن فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں میزان میں جہاں جہاں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے وہاں رسول اللہ اور رسول اللہ کا خاندان ترجمہ کیا۔ تو یہ درود شریف کے اندر کیا قرینہ موجود ہے کہ آل سے مراد خاندان؟ اس لیے کہ دعا کے موقع کے اوپر آپ باقیوں کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ اہل سنت کا ماننے والا سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے اور اہل بیت نے امت کو سکھایا ہے، سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب اس نے کیا کیا؟ نماز میں تو بیٹھ گیا، نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ جو پڑھ رہے ہیں والا آل محمد، آل محمد، یہ جو درود میں پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد کس کو بولتے ہیں؟ اگر اجازت دو تو میں کہہ دوں مولا علی کو آل محمد کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا حسین کو آل محمد کہتے ہیں، سرکار حسین کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں۔ اتوں کو یاد کرا تو جب جا کے 2 رکعت تب جا نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود شریف میں آل محمد سے مراد امت محمد ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں، آل محمد کا ذکر، وہ کہتے قرآن میں ہے نا آل فرعون، اس سے مراد ہے فرعونی، تو آل محمد سے مراد ہم محمدی ہیں، چونکہ بیسیکلی تو اہل بیت سے ان کو بغض تھا، تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی؟ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑھیں، آپ کی امت والوں پہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو پوچھ لو نا کہ آل محمد کون ہے، تو 3370 ہے نا، میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہے، اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ اہل بیت کون ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اہل بیت، پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں بلکہ اس اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر ہیں۔
اللہ کی نعمت یاد کرو اپنے اوپر. اذ انجاکم من آل فرعون. یہ آل فرعون کون ہے؟ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں. یہ قرآن آل فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر ہم نے آل محمد کا تصور اتنا محدود کیوں کیا ہے؟ تو آل فرعون سے مراد کون ہے؟ ماننے والے، متبع، پیروکار. فرعون کی اتباع کی اور فرعون کی پیروی کی وہ آل فرعون ہیں، اور جن لوگوں نے محمد عربی کی پیروی کی وہ آل محمد ہیں. آل متبع کو کہتے ہیں، پیروی کرنے والے. متبع جتنے مسلمان ہیں یہ سب آل محمد میں کیا ہیں؟